اس ماڈیول میں ہم فائلم ایکائنوڈرمیٹا کی فائلوجینیٹک کنسیڈریشن کو ڈسکس کریں گے. فائلوجینیٹک کنسیڈریشن کا مطلب ہے کہ یہ اینیملز اپنے انسیسٹرز کے ساتھ کس طرح سے ریزیمبل کرتا ہے اور کس طرح سے اس کی ڈیویشن ہے. زیادہ تر اینیملز کو جو سائنٹسٹ اسٹڈی کرتے ہیں وی نیم دیم ایز دا زوالوجسٹ. So according to some views of some zoologists, they have the belief that echinoderms, they might have been evolved from the bilateral symmetrical animals. یعنی ان کے جو ancestors تھے they must be having the bilateral symmetry. اب ریڈیل سیمیٹری ان میں کب آئی؟ کیونکہ آج کل جو موجودہ echinoderms ہیں they are having radial symmetry. تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈیورنگ دا ٹرانزیشن فرام ایکٹیو لائف اسٹائل ٹو مور سیڈینٹری لائف اسٹائل یہ اینیملز جو ہیں بائی لیٹرل سے ریڈیل سیمیٹری میں کنورٹ ہو گئے ہوں گے. اور اس کے لیے نارملی جو ہمیں فاسل ریکارڈ ملتا ہے اولڈسٹ ایکائنوڈرمز کا دیٹ از یوزلی اباؤٹ 600 ملین ایئرس اولڈ اینڈ دس گیوز لٹل ڈائریکٹ ایویڈینس کہ ہاؤ دس ٹرانزیشن آف اینیملز فرام bilateral to radial symmetry has taken place. پھر ancient fossils جو ہیں وہ ہمیں یہ بھی کلو دیتے ہیں کہ اوریجن ان کے اندر جو واٹر ویسکولر سسٹم ہے اس کا اوریجن کیسے ہوا ہوگا. اب واٹر ویسکولر سسٹم اور اس کا کیلکیریس اینڈوسکیلٹن جو ہے these are also two important systems or structure that give us an evidence of their existence or their having separate nature from the other animals. اب جو دوسرے فاسلز ریکارڈ کے علاوہ اگر ہم باقی لیونگ ایکائنوڈرمز کو دیکھیں تو اس کے اندر جو کرینوائڈز ہیں کرینوائڈز جو ہیں دے نارملی ریزیمبل دا اولڈسٹ فاسلز. تو اس کے اندر کلاس کرینوائڈیا سب سے پہلے کریٹ ہوئے گی بیکاز اٹس فاسل ریکارڈ از دی اولڈسٹ. اب کرینوائڈز جو ہیں یہ اگر ہم ان کو دیکھیں تو یہ یوز کرتے ہیں واٹر ویسکولر سسٹم کو فار سسپینشن فیڈنگ فلٹر فیڈنگ رادر دین لوکوموشن اینڈ دیٹ از دا پروبیبلی دا اوریجنل فنکشن آف واٹر ویسکولر سسٹم. ایز ٹو کرینوائڈس جو ارلی کائنوڈرمز ہیں دے ہیو آلسو assumed the mouth up position and are attached ab-orally. So they may have used their arms and tube feet to capture the food and move these food particles into the mouth. اب کیلشیم کاربونیٹ اس کا اینڈوسکیلٹن جو ہے ایکائنوڈرمز کا دیٹ از میڈ اپ آف کیلشیم کاربونیٹ. اس کو ہم کلکیریس بھی کہہ دیتے ہیں. تو اس کا جو اینڈوسکیلٹن ہے that might have been evolved to support extending filtering arms and to protect the sessile animals. Many modern echinoderms جو ہیں they are nowadays more mobile, but the fossil record shows that most of the echinoderm animals they were usually sessile. اب یہ جو اس کے اندر فری لیونگ لائف اسٹائل کا ہے دس از دا سیکنڈریلی ڈرائیوڈ اسٹرکچرز. اوریجنلی دے ور ناٹ فری فلوٹنگ آرگینزم یا ان کی فری موومنٹ جو ہے وہ اوریجنل ایکائنوڈرمز میں نہیں تھی. ایز از دی ماؤتھ ڈاؤن اورینٹیشن آف موسٹ ایکائنوڈرمز. اب یہ جو اس کی ماؤتھ کی ڈاؤن پوزیشن ہے دس از giving them advantage to escape from the predators and scavenging lifestyles. اور اسی وجہ سے ایکائنوڈرمز جو ہیں ان کی پاپولیشن کی بھی نیچر نے سیونگ کر دی ڈیو ٹو دس ماؤتھ ڈاؤن پوزیشن ان دا ماڈرن ایکائنوڈرمز. اسی طرح سے اگر ہم واٹر ویسکولر سسٹم میں چینجز دیکھیں تو اس میں ایمپولا جو ہے this results as a result of evolution. Suction discs or feeding tentacles جو ہیں they can also be said to the adaptations for locomotion and
feeding in a more mobile lifestyle as compared to that of the primitive ancestral sedative lifestyle. اب یہ آئیڈیا کہ جو ماڈرن ایکائنوڈرمز ہیں دے آر فری لیونگ از اندر ری انفورسڈ دیٹ سم ایکائنوڈرمز such as irregular echinoids and holothuriid, they are having bilateral symmetry imposed upon a pentaradial body form. اب ایولیوشنری ریلیشن شپ ایکائنوڈرمز کی مختلف کلاسز کے درمیان بیسڈ اپان ڈفرینٹ structures or characters is still not clear, and most of the zoologists they are working on this, and science is the name of discovery. Hopefully after some year we may find some more evidence about the phylogenetic relationship of echinoderms. اسی طرح سے numerous fossils جو ہیں کیمبرین پیریڈ کے they give us no clear clue or living or extinct echinoderms کے درمیان. So this is the research is still going on, and hopefully zoologists they will give us some new clues after some years.